بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 5 کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46. آیتیں اسی ضمن میں ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو مضمون جاری تھا اسی ضمن میں آیتیں ہیں. آئیے پچھلی آیت نمبر 44 کا ایک بار لفظی ترجمہ آپ کہہ کے رکھتا ہوں، پھر آج کے درس کی دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ رکھتا ہوں تاکہ آیتوں میں تسلسل باقی رہے اور ہمارے پچھلے درس سے اس کا بھی تسلسل باقی رہے. پچھلے درس کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، وحی کرتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ لوگ پانسے پھینک رہے تھے، اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہوگا علیہ السلام. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں بحث اور جھگڑا کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا. آیت نمبر 44 میں اللہ نے بات بیان کی. اس کے بعد بہرحال اس سے پہلے بھی ہم نے سنا اور سورہ مریم کی آیتیں بھی ہم ان آیتوں کے ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ مضمون میں وسعت ملے اور اللہ کی آیتوں ہی کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کا مضمون ہمیں اچھی طرح واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. تو دوسری آیتوں کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بہرحال مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی اور چونکہ ان کو مختص کر دیا گیا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے، تو وہ ہمیشہ وہ اپنے عبادت خانے میں مشغول رہتی، اللہ کی عبادت کرتی.
اور چونکہ اللہ نے انہیں طاہرہ بنا دیا تھا، پاک باز عورتوں میں، پورے عالم کی عورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے آگے پلاننگ تھے، مقاصد تھے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ تو آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک تعالیٰ آگے کہتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب کہ مریم کے پاس فرشتے آئے، یا مریم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم، پہلی بار فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری دی تھی کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے اور پاک کیا ہے، اور پورے عالموں پر اللہ نے تجھے پسند کیا ہے۔ اب فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم تجھے اللہ تبارک تعالیٰ بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا۔ تم کے جو الفاظ ہیں اس پہ بھی آپ غور کیجئے، کیسے الفاظ ہیں؟ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک کلمہ تمہیں دے گا جو کہ اس کی طرف سے ہوگا۔ اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے جب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے دروس میں، تو ہم نے لفظ کلمے کا معنی مفہوم سمجھا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام اس کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کی دعوت قبول کرنے والے، یا ان کو نبی ماننے والے، ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اس کی طرف سے ہوگا، کلمۃ منہ، اس کی طرف سے کلمہ ہوگا۔ قرآن کی آیت اتنی واضح، اتنی تول مول کر، اتنی باوزن، زبردست، کہ کہیں پر بھی برے خیالات، بد خیالات کو آنے کے لیے کہیں جگہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے ایک معجزہ بنانا چاہتا تھا جو مریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جو زندہ و جاوید قیامت تک رہے گا، لوگ اس کو مانیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس میں خلط ملط کریں، مگر حقیقت اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال کیے دیکھیے کہ فرشتہ کہتا ہے یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اے مریم اللہ تبارک تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اس کی طرف سے کلمے کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا۔ اسمہ، نام بھی پہلے سے تجویز کر دیا گیا ہے، اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم، پہلا شخص ہے، یہ پہلا فرد ہے، یہ پہلی پرسنالٹی ہے، یہ پہلی شخصیت ہے جو ماں کی طرف منسوب ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا نام عیسیٰ ہوگا ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے والے تھے، بغیر کسی مرد کی مداخلت کے اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف ماں ہی ہوگی جو کہ ذریعہ ہوگی ان کے اس دنیا میں آنے کا، تو وہ ماں کی طرف منسوب کر دیے گئے، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہوگا۔ اور ایک صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی، المسیح، المسیح۔ مسیح کے تفاسیر میں بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، دو معنی اور مفاہیم پر مفسرین رحمہ اللہ ٹھہرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔
کہ ایک مسیح کے معنی بکثرت زمین میں سیاحت کرنے کو مسیح کہتے ہیں، بکثرت زمین میں سفر کرنے کو مسیح کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے مسح کرنا، یعنی ہاتھ کا پھیرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر پہلا معنی لیا جائے کہ بکثرت زمین پر سیاحت کرنے والے، سفر کرنے والے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میرا اور آپ کا اور اہل السنہ والجماعہ کا حق پر جماعت ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فی الوقت بھی زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ قیامت کے نزدیک ان کا نزول ہوگا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اس وقت جب وہ آئیں گے، اس وقت ایک اور مسیح ہوگا، اس کو قتل کرنے کے لیے زمین کی سیاحت کریں گے، زمین میں سفر کریں گے، اور ایک اور جو مسیح جس کو دجال کہتے ہیں اس کا قتل کریں گے۔ اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح۔ دوسرا ایک اور مفہوم جو ہاتھ پھیرنے کے معنی ہے، چونکہ آگے وہی معجزات کا تذکرہ ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے کہ جو مادرزاد اندھا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس کو وہ بینا ہو جاتا ہے، وہ آنکھ والا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی برس کی بیماری میں، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو، عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اگر اس کے سر پر، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ کوڑی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کہا گیا، اسی طرح دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ جو قیامت کے نزدیک دجال آنے والا ہے، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح نزول ہوگا اس طرح دجال کا خروج ہوگا، اس کو مسیح کہا گیا۔ اس کو مسیح اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں بھی وہ پہلی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کم وقت میں پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور دوسری صفت وہ ممسوح العین ہوگا۔ ممسوح مسح سے بنا ہوا لفظ ہے، ممسوح العین یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اتنا ہی نہیں، وہ آ کر اپنے رب ہونے اور اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اکثریت اس پر ایمان لائے گی، یہاں تک کہ یہودی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کو رب اور خدا مان لیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس مسیح دجال سے ڈرایا ہے۔ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں کیونکہ وہ جب آئے گا تو یہ دعویٰ کرے گا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب اعور کا لفظ آیا ہے، یعنی کانا نہیں ہے، جبکہ وہ ممسوح العین ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہتے ہیں، اور دجال کو مسیح کہا گیا، اور اسی لیے یہودی لوگ اسی کو مسیح سمجھ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے یہودی حضرات، مگر وہ آ کر ان کے ساتھ دجل کرنے والا ہے۔ دجال کہتے ہیں دجل کرنے والے کو، دھوکہ دہی کرنے والے کو، ان کے ساتھ ہی دھوکہ کرنے والا ہے، بجائے انہیں جنت میں پہنچانے کے انہیں جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام المسیح جو کہ صفت ہوگی، اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا۔ اس طرح کی بشارت مریم علیہ السلام کو دی گئی۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بڑا ہی باوقار اور عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب کیوں نہ عزت اور وقار ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جا رہا تھا، آج ہی مانا جا رہا ہے، ان کے نام پر ایک دھرم ہی چل پڑا ہے، اور کیا کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس وغیرہ کے مطابق نمبر 1 پہ جو دین جو دھرم پھیل رہا ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کرسچینٹی کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگ اپنا دین دھرم بدل کر اگر کسی دھرم میں جاتے ہیں تو وہ کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہی ہو رہا ہے، تو بہرحال ان کا نام، ان کے چاہنے والے بہت زیادہ
ٹھیک ہے. تو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کے اعتبار سے بہت سرفراز کیا, بہت عزت دی, اور قیامت تک ان کی عزت رہے گی, یہاں تک کہ قیامت کے نزدیک نزول بھی ہونے والا ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آئیں گے اور شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے. تو یہ بالکل انوکھی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. وفی الآخرہ, اور آخرت میں تو الحمدللہ باوقار باعزتی رہیں گے. ومن المقربین, خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ میرے مقربین میں سے ہیں, میری قربت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں. ظاہر سی بات ہے, وہ ہستی کی کیا شان ہوگی کہ جو دنیاوی ظاہری ذرائعوں کے بغیر عادتاً طور پر جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ان سارے اصولوں اور ضوابط کو توڑتے ہوئے ان کے بغیر اس دنیا میں آئے, تو اس ہستی کی کیا خصوصیت ہوگی. بغیر باپ کے, صرف ماں کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے, اس بچے کی, اس شخص کی, اس شخصیت کی کیا عزت اور کیا وقار ہوگا, کیا خصوصیت ہوگی, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا میں اور آخرت میں باوقار اور باعزت ہوں گے, اور وہ قریب میرے مقربین میں سے ہیں, اللہ کہتا ہے. آئیے انہی باتوں کو ہم سورہ مریم کے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ سورہ مریم میں اور زیادہ وضاحت ہے کہ فرشتے نے کس طرح یہ بشارت دی حضرت مریم علیہ السلام کو. سورہ مریم سورہ نمبر 19 اس کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ہم ادھر کی آیتیں پھر کنٹینیو ادھر کی آیتیں دونوں سیکوینس کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. سورہ مریم سورہ نمبر 19 جو کہ پارہ نمبر 16 میں آتا ہے, اس کے رکو نمبر 2 کی ابتدائی آیتیں. رکو نمبر 2 سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. رکو نمبر 1 میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 میں. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی رکو نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پہلی آیت نمبر 16 کے اندر, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا بھی. مریم خصوصیت کی حامل ہے, اس لیے ان کا بھی آپ تذکرہ کیجئے. اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ, کہ جب کہ وہ کنارہ کش ہو لیتی ہیں اپنے گھر والوں سے, من اہلیہ مکانا شرقیہ, ایک مشرقی کنارے کی طرف, یعنی ان کا جو عبادت خانہ تھا مسجد اپنا بیت المقدس کا, اس کے مشرقی جانب وہ ہو لیتی ہیں, کنارہ کا جو ہو لیتی ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, اور لوگوں کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال لیتی ہے. لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈال لیتی ہے. ہم ان آیتوں کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, انشاءاللہ جب ان آیتوں پر آئیں گے تو کافی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. فی الوقت پردہ ڈالنے کے دو مفہوم, ایک وہ عبادت یکسوئی کے ساتھ کیا کرتی تھی, اس لیے لوگوں کے درمیان اور خود کے درمیان یعنی بار بار نظر باہر نہ جائے, ڈسٹربنس اور مداخلت نہ ہو, تو پردہ ڈال کر اللہ کی بات کیا کرتی تھی. دوسری وجہ کہ چونکہ فطری طور پر عورت تھی, اس لیے حیض و نفاس کی پاکیزگی, حیض کی پاکیزگی کے لیے وہ انہوں نے پردہ ڈال لیا. یہ بھی تفسیروں میں ہمیں ملتا ہے. بہرحال جب وہ پاک ہو گئی یا عبادت سے فارغ ہو گئی تو اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. اگر آپ عورت کو سمجھتے ہیں, عورت کی فطرت کو سمجھتے ہیں, تو ان آیتوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سیکوینس کے ساتھ اسی انداز سے کیوں بیان کر رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, اللہ کہتا ہے پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف, یعنی مریم علیہ السلام کی طرف, ہماری روح کو. اور روح قرآن مجید میں بارہا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ہی کہا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں, سردار الملائکہ ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, وہ ان کے پاس آئے
बशर बनकर, यानी बिल्कुल एक इंसान नजर आ रहे थे, जबकि इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं, वो नूरी मखलूक है। मगर अल्लाह ताला जब उनको भेजा मरियम अलैहिस्सलाम के पास तो बिल्कुल एक पूरे इंसान बनकर उनके पास आए। फतमस्सल लहा, देखिए तमसील यानी इंसान की तरह बन गए, सभी या पूरे इंसान, यानी आधे अधूरे नहीं। आयत नंबर 16-17, आयत नंबर 18 में अल्लाह कहता है क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिन्क। मरियम अलैहिस्सलाम की निगाह जैसे ही उस अजनबी शख्स पर पड़ी तो कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिन्क, कहा कि मैं अल्लाह की, मैं रहमान की पनाह में जाती हूँ तुझसे। इन कुंत तक़िया, अगर तू जरा भी अल्लाह से डरता है, तेरे दिल में अल्लाह का, रहमान का तक़वा डर है, तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में जाती हूँ। ख्याल किया कि कहे इंसान हो, नीयत में खराबी ना हो जाए, मेरी तरफ बढ़ने की ना कोशिश करे, तो कहा कि मैं रहमान की पनाह में जाती हूँ तुझसे, अगर तू जरा भी अल्लाह से डरता है तो मुझसे दूर रह। आयत नंबर 19 में अल्लाह कहता है क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक। फौरन जिब्राइल अमीन ने कहा, इनके इस इश्काल को दूर करते हुए, जो शक और शुबा मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में पैदा हो रहा था, उसको चाक करते हुए कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, क्या है मरियम, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फरिश्तादा हूँ, भेजा हुआ हूँ तेरी तरफ। अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे अल्लाह की तरफ से एक पाक बाज बेटा अता करूँ, औलाद अता करूँ। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा? कलीमा। ये कलीमा क्या है? इससे पहले दर्स में हमने सुना है कि कलीमा वो कलीमा कुन है। वो कलीमा क्या है? कलीमा कुन। जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है, वह इदा अरादा शैयन यकुल लहू कुन फयकुन। सूरह यासीन में भी है, सूरह आल इमरान में भी है, बहुत सी जगह पर यह आयत मौजूद है कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो ये कलीमा था कि दुनियावी जाहिरी जराइयों के बगैर अल्लाह ने कहा ये बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ने कहा हो जाए तो हो गया। तो ये वो कलीमा था जिसको लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, वो हुक्म लेकर आए थे जो अल्लाह ने उन्हें देकर भेजा था। तो कहा वो हुक्म क्या है? सूरह आल इमरान में क्या कहा गया? कलिमतुम मिन्हु, उसकी तरफ से एक कलिमा। और सूरह मरियम में कहा गया वो असल में एक पाकबाज लड़का है। वो लड़का क्या है? अल्लाह का कलिमा है। बगैर बाप के, बगैर किसी जाहिरी असबाब और सबब के, जराये के, ये लड़का पैदा होने वाला है।